والمرسلین اما بعد، اعلی تکفیر کے شبہات میں سے ایک بہت بڑا شبہ وہ مسئلہ تحکیم کے متعلق ہے۔ آیت پڑھتے ہیں من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو کوئی اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو یہ ہماری عدالتیں نافذ نہیں کرتی، بلکہ خلاف شرع بنے گئے قوانین انہیں فالو کرتی ہیں، اور خاص کر حدود کے باب میں زنا کی حد 100 کوڑے لگانا اور سال بھر کے لیے جلا وطن کرنا، اور شادی شدہ کو رجم کرنا، چوری کی حد ہاتھ کاٹنا، قذف اور تہمت کی حد 80 کوڑے لگانا، اسی طرح محاربہ کی حد بری طرح سے سولی لٹکانا اور مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹنا، محارم سے نکاح کی حد قتل کرنا، یہ وہ حدود ہیں جو عمومی طور پہ ہمارے ہاں معطل ہے۔ عملاً مجرم کا جرم ثابت ہو جانے کے باوجود اس کے مطابق اس کو سزا نہیں دی جاتی، بلکہ اگرچہ یہ قانون اور یہ سزا موجود ہے ہمارے قانون میں، لیکن ان بنیادی سزاؤں کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی سزائیں بھی قانون میں درج کی گئی ہیں کہ یہ حد لگائی جائے یا اس کی جگہ پہ یہ سزا دے دی جائے۔ وہ جو اصل حد ہے وہ نہیں لگاتے، اور جو یا ہے نا وہ کام خراب کر دیتی ہے۔ وہ جج وہ جو سب سے سستی اور سب سے سہولت والی یا ہوتی ہے اسی یا کو ہی نافذ کرتا ہے کہ اتنی سزا دی جائے، اتنی قید، اتنا جرمانہ، قید با مشقت یا بلا مشقت وغیرہ وغیرہ، انہیں زیادہ تر نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ تو ہماری عدالتیں چونکہ اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتی لہذا کافر ہوئیں۔ ہماری حکومتیں حدود اللہ کا نفاذ چونکہ نہیں کرتی لہذا یہ کافر ہوئیں، اور ہماری عوام چونکہ حدود اللہ کے نفاذ پہ راضی نہیں بلکہ وہ نرم ترین سزائیں چاہتے ہیں لہذا کافر۔ پھر چونکہ یہ عدالتیں طاغوتی ہیں اور تحاکم الی الطاغوت، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت سے فیصلے کروانا یہ مسلمانوں کا شعار اور شیوا نہیں ہے، لہذا یہ کافر ہوئے۔ گویا کہ اوپر سے نیچے تک سارے کافر ہیں،
وجہ کیا ہے؟ وجہ مسئلہ تحکیم، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ ان کا ایک بہت بڑا شبہ اور ایک بہت بڑا اشکال ہے۔ لیکن اس کا حل اس کے ساتھ ہی موجود ہے قرآن مجید میں، فمن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، کہ جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اسی طرح فرمایا ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ فاسق بھی کہا ہے، ظالم بھی کہا ہے، اور کافر بھی کہا ہے۔ تین الگ الگ اقسام اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کرنے والا ہر شخص کافر نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں۔ ان کے مابین اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو قاضی، جو جج، جو حاکم ما انزل اللہ کے خلاف فیصلہ کرے وہ کافر ہے، متعین نہیں کیا نا۔ یعنی کہ کوئی بھی آدمی ہو، چاہے کوئی فقیہ دوراں ہو، چاہے کوئی عامی ہو، اگر ما انزل اللہ کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ کیا ہے؟ کافر، فاسق، ظالم۔ اب یہ جو اہل تکفیر ہیں یہ فاسق اور ظالم کو تو بھول گئے، صرف ایک ہی رٹ لگائی ہے کہ فاولئک هم الکافرون، جو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اور یہ فیصلہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ حدود کے متعلق اگر کوئی فیصلہ کرے گا ما انزل اللہ کے خلاف تو وہ کافر ہے، اور کسی اور معاملے میں ما انزل اللہ کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی فرق تو نہیں نہ کیا۔ کسی بھی باب سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی موضوع سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی فیصلہ جو ما انزل اللہ کے مطابق نہیں، وہ کفر ہے، فسق ہے، ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ خلاف شرع فیصلہ کر لیتے تھے۔ کبھی اپنی ذات کے لیے اور کبھی کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو ما انزل اللہ کے برخلاف فیصلہ کر لیا کرتے، اور ان فیصلوں میں سے اکثر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فسق یا ظلم قرار دیا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ظلم کیا اپنی جانوں پہ، ان کا کیا بنے گا؟ صحابہ کرام نے کیا پوچھا تھا؟ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یعنی ہدایت یافتہ تو وہ ہیں، مہتدون وہ ہیں جس نے ایمان کے بعد اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا۔ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ
اس ظلم سے مراد ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم مراد ہے، شرک مراد ہے کہ ایمان کے بعد اگر کوئی شرک نہیں کرتا بلکہ ایمان پر قائم و دائم رہتا ہے تو یہ بندہ ہدایت یافتہ ہے، اور اگر کوئی ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جاتا ہے تو پھر وہ ہدایت کھو بیٹھتا ہے۔ یہ مقصود ہے یہاں پہ۔ اچھا، اصل جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کہا؟ اینا لم یظلم نفسہ، گناہ یعنی کہ گناہوں سے بچا ہوا کون ہے؟ جو گناہ ہوتا ہے، گناہ کا کوئی بھی کام، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، گناہ کب بنے گا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے خلاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق تو گناہ نہیں نہ ہوتا، اللہ کے حکم کے موافق ہوگا تو وہ تو نیکی ہے، ثواب ہے۔ گناہ یا ظلم بنے گا ہی تب جب وہ اللہ کے فیصلے کے مخالف ہو۔ تو گویا اپنی ذات کے لیے یا دوسروں کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکام سے ہٹ کے فیصلہ ان لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ تھا، آج بھی سب میں موجود ہے۔ اینا لم یظلم نفسہ، آج ہم میں سے کون ہے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ اینا لم یظلم نفسہ۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کے ساتھ، نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ نے کہا ہے نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، نماز پڑھنی ہے مقررہ وقت پہ، وہ قضا کر کے پڑھتا ہے۔ اب اس نے کس کی مانی؟ اللہ کی مانی کہ اپنے نفس کی؟ پھر اب یہاں یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کرنے والا کافر ہے، فاسق ہے یا ظالم ہے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے کا حق کھاتا ہے، مالی حقوق ہوں چاہے معاشرتی حقوق ہوں، مالی حق کھانے والے بھی ہمارے معاشرے میں بڑی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور جو معاشرتی حق ہیں، اخلاقی حق ہیں ایک دوسرے کے، وہ کھانے والے بھی بڑے لوگ ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں، والد کے اولاد پر، اولاد کے والد پر، والدہ کے اولاد پہ، اولاد کے والدہ پہ، میاں بیوی کے ایک دوسرے پہ، ساس سسر کے حقوق، بہو داماد کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، اقربا اعزاء کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اور اسی طرح اللہ کا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، مزدور کے حقوق، اجیر کے، اور مالک کے، کام کروانے والے کے حقوق۔ ہر آدمی جب دوسرے کے ساتھ کسی بھی سطح پہ جڑتا ہے تو ان دونوں پہ کچھ نہ کوئی فرائض عائد ہوتے ہیں دوسرے بندے کے حوالے سے۔ جو دوسرے بندے کے حوالے سے ایک بندے پر فریضہ ہے تو وہ فریضہ دوسرے بندے کا حق ہوتا ہے، دونوں کے اوپر فرائض ہیں، یعنی دونوں کے پاس ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔
اب دونوں کو پابند کیا گیا ہے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے۔ حاکم پر رعایا کے حقوق ہیں اور رعایا پر حاکم کا حق ہے۔ پورے حق ہر ایک کو بغیر کمی کیے کون دیتا ہے؟ اینا لم یظلم نفسہ، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ اور جب ہم دوسرے کو حق نہیں دے رہے ہوتے، اس کا کیا کر رہے ہوتے؟ اللہ کا حکم تو ہے کہ حق دو، ہم نہیں دیتے، چاہے سستی کی وجہ سے نہیں دیتے، چاہے ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں دیتے، چاہے اس حق کو اپنے اوپر واجب نہ سمجھنے کی وجہ سے نہیں دیتے، وجہ جو بھی ہو، آخر ڈنڈی تو مارتے ہیں نا، تو پھر اللہ کا حکم تو نہ مانا۔ ہاں جی، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ تو ایسے تو پھر اینا لم یظلم نفسہ، یعنی سارے ہی کافر۔ کلیہ قاعدہ جو انہوں نے بنایا ہے اس کے مطابق کفر سے تو کوئی بچا ہے ہی نہیں، کیا کریں گے؟ یہ ٹی ٹی پی دور سے پہلے جماعت التکفیر تھی، جماعت المسلمین، مسعود احمد بیسی اور مسعود الدین عثمانی کی، اور پھر وہ آگے عثمانی گروپ کئی دھڑوں میں بٹ گیا۔ ڈاکٹر بشیر نے اپنا الگ گروپ بنا لیا، محمد ہادی پشاوری نے اپنا الگ بنا لیا، وغیرہ وغیرہ، کئی حصوں میں تقسیم ہوئے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمین کہتے تھے، اور ہمارے جو بعض ذوق لیتے تھے لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ جماعت التکفیر ہے، کیونکہ یہ اپنے علاوہ باقیوں کو کافر سمجھتے تھے۔ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا، اور پورا کافروں جیسا سلوک۔ تو یہ ایک جگہ پہ ملتان میں ایک مسجد تھی، بشیرہ حسن التنابی، تو وہاں پہ انہوں نے اپنا کام شروع کیا، اپنی دعوت دینا۔ وہ جو وہاں کے امام صاحب تھے وہ جامعہ محمدیہ خاص باغ میں پڑھاتے تھے ملتان میں، تو مجھے کہنے لگے آپ ان کو ذرا اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ ہماری مسجد میں آ کے نا بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، تو لوگ ان سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں اور میرے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کبھی آئیں، عصر کے ٹائم بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پہنچ جائیں گے۔ گھر میرا ادھر سے قریب ہی تھا، میں ادھر گیا، عصر کی نماز میں نے پڑھی۔ تو اچھا وہ اتنے ظالم ہیں کہ مولوی صاحب جس کو وہ گمراہ کر رہے ہیں مسلمین میں شامل کرنے کے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ہوتی جو نہیں نا، وہ تو بھی کافر ہے۔ تو وہ لیٹ آئے، 4 بندے تھے، تو وہ باری باری آتے گئے، اپنی اپنی وہ جس طرح مسجد میں داخل ہوئے، واش روم گئے، وضو کیا، نماز پڑھ کے، اور ایک آ کے بیٹھ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے آئے۔ وہ پہلا بندہ آیا تو میں نے اس سے کچھ سوال جواب کیے، ایسے ہی جس طرح یہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، تو حکم تو عام ہے نا، عدالتیں تو اکیلی نہیں ہیں نا۔ تو ایسے تو پھر سارے کے سارے فقہا جنہوں نے کتاب و سنت کے خلاف مسائل لکھے ہیں اپنی کتابوں میں،
وہ بھی سارے کے سارے گئے۔ خیر وہ ایک آیا تو اس کو میں نے